پارٹ نمبر 12 ناول شب احتساب، پیشکش میر کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملال اس بات کا تھا کہ وہ اس ٹرانس سے پوری طرح نکل چکا تھا، بلکہ شاید اب وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ باہر کیف اب وہ اس کے قابو میں بالکل نہیں رہا تھا۔ اس کا اندازہ اسے کچھ دیر پہلے ہی اس وقت ہو گیا تھا جب عثمان نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ چاہے تو اس سے طلاق لے سکتی ہے، چاہے تو بچے بھی ساتھ لے جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں بڑی صفائی تھی۔ شہناز کو اس ازدواجی زندگی میں ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسی وقت گھر چھوڑ دیتی۔ نعمان سے تو اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن صوبیہ سے وہ دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر اس نے عثمان کی آزادی کی پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا تو اس کی ایک وجہ صوبیہ ہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ معاشرے میں متعلقہ ماں کی بیٹی کو تمام تر خوبیوں کے باوجود عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا سوسائٹی میں کوئی اچھا مقام نہیں ہوتا، اسے اچھا رشتہ ملنا بھی دشوار ہوتا، اور شہناز کو صوبیہ کا مستقبل بہت عزیز تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مشکور کی شادی ہو چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ امکان ہوتا تو وہ پہلے ہی عثمان کو چھوڑ چکی ہوتی۔ اس کا قیدی آزاد ہو چکا تھا، اس کا اسے افسوس تھا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ ایک اہم مقصد وہ حاصل کر چکی ہے، اس لیے وہ اگلے روز ممی سے ملنے گھر چلی گئی۔ کیا بات ہے، بہت بجھی بجھی نظر آ رہی ہو؟ ممی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ اس وقت وہ بہت اچھی اداکاری کر رہی تھی، اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ممی نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ وہ ممی سے لپٹ گئے۔ پاپا نے اور آپ نے مجھے جہنم میں جھونک دیا ممی، وہ سسکنے لگی۔ کیا ہوا، کیا بات ہے؟ ممی متوحش ہو گئی۔ اس نے ساجد علی کی فون کال سے لے کر عثمان سے گفتگو تک سب کچھ من و ان بتا ڈالا۔ اب آپ بتائیے، جن برائیوں کی وجہ سے پاپا نے مشکور کو مسترد کیا تھا وہی برائیاں عثمان میں بھی نکل آئیں۔ مشکور سے میری شادی ہو گئی ہوتی تو میں شکایت نہ کرتی کہ وہ میرا فیصلہ تھا۔ اب پاپا کیا جواب دیں گے؟ میں نے یہ سب کچھ انہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں انہیں اپنے سامنے شرمندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب وہ بتائیں کہ ان کی مردم شناسی کیا ہوئی؟ فہمیدہ بیگم سکتے کی سی حالت میں بیٹھی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ عثمان ایسا ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑائیں۔ پاپا سے کہیں اس کے دفتر جا کر ساجد صاحب سے پوچھ لیں۔ لیکن اتنے برسوں کے بعد ایسا کیوں ہوا؟ فہمیدہ بیگم کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ اس نے خود مجھ سے کہا کہ یہی اس کا اصل روپ ہے، شہناز نے تنگ لہجے میں کہا۔ 7 سال وہ چہرے پر پارسائی کا نقاب اوڑھے منافقت کرتا رہا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اس نے مجھے بہت ذلیل کیا۔ ممی کہنے لگا کہ چاہو تو طلاق لے لو، تمہارے پاپا تمہیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ یقین نہیں آتا، اتنے برسوں کے بعد کیوں؟ کوئی سبب تو ہوگا۔ فہمیدہ بیگم کے لہجے میں بھی یقینی نہیں جا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس نے چڑھ کر کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں، فہمیدہ بیگم نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ تم پاپا کو بھی یہ سب کچھ بتانا۔ میں اب گھر واپس جا رہی ہوں، پاپا کو آپ ہی بتائیے گا ان کی مردم شناسی کے متعلق۔ ممی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ عثمان مطمئن تھا کہ شہناز کی طرف سے اب اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا۔ وہ اب تک جو کچھ کر چکی ہے وہی اس کے لیے بہت ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس بار اس نے دباؤ ڈالا ہے، اسے کچل کر رکھ دیا ہے۔ اسے سب سے زیادہ علیحدگی کا خوف تھا۔ اپنی ازدواجی زندگی قائم رکھنے کے لیے اس نے بے پناہ اذیت سہی تھی، بدترین عذاب اپنے اندر اٹھائے گھومتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ازدواجی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو، اس لیے اس نے اس معاملے میں بے پرواہی لاد لی۔ اس نے شہناز کو یہ تاثر دیا تھا کہ اسے اپنے بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاشرے میں اپنے اور بچوں کے مقام کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کا یہ اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ شہناز کسی بھی زاویے سے کوئی وار کر سکتی ہے، اسے بس اس کی کوئی کمزوری معلوم ہو جائے۔ کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا ہنر اسے خوب آتا ہے۔ اس شام وہ بچوں کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا، اچانک نعمان نے اس سے پوچھا، پاپا شراب بہت بری چیز ہوتی ہے؟ اسے شک لگا، وہ اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو تکتا رہا۔ اس کا بیٹا 12 سال کا ہونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 7 سال کی عمر کتنی نازک ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ معصومیت کی دہلیز پر کھڑا شعور اور آگاہی کی طرف پہلا قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔
وہ سمجھداری کے دور میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ اس عمر میں بچوں کو نماز سکھائی جائے، نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ یہ تلقین سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے تاکہ سن شعور کا آغاز دین کے ساتھ ہو۔ اور یہاں اس عمر میں اس کا بچہ شراب کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اسے خود سے شرم آنے لگی، غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں پاپا؟ نعمان نے کہا۔ ہاں بیٹے، شراب بری نہیں، بہت بری چیز ہے۔ عثمان نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اللہ کے حکم کا حوالہ نہیں دیا، اس لیے وہ شراب پیتا تھا۔ میں نہیں مانتا پاپا کہ شراب بری چیز ہوتی ہے، نعمان کے لہجے میں یقین تھا۔ عثمان نے گھبرا کر صوبیہ کو دیکھا جو پوری توجہ سے یہ گفتگو سن رہی تھی۔ صوبی بیٹا، بھاگ کر اندر جاؤ اور سریا سے چائے بنوا کر لاؤ، چائے خود لے کر آنا میرے لیے، اس نے کہا۔ پاپا میں کہہ کر آ جاؤں؟ چائے انا خود لے آئیں گی، 5 سالہ صوبیہ نے کہا۔ نہیں بیٹی، چائے تمہیں لے کر آنا ہے، تمہارے ہاتھ لگیں گے تو چائے اچھی ہو جائے گی، جاؤ بیٹا، اس نے چمکارا۔ صوبیہ خوش ہو گئی، ابھی لاتی ہوں پاپا، اس نے چہ کر کہا، گھر میں چلی گئی۔ عثمان اب نومی کو گھورتا رہا، یہ جو تم نے کہا کہ تم شراب کوئی بری چیز نہیں سمجھتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں سمجھتا ہوں پاپا کہ شراب بری نہیں، اچھی چیز ہوتی ہے۔ عثمان کے جسم میں تھر تھری سی دوڑی۔ یہ بےہودہ بات کیسے سوچی تم نے؟ ایک بات بتائیں پاپا، آپ شراب پیتے ہیں؟ وہ الجھن میں پڑ گیا، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی اور کیسے؟ اب کیا بتائے اسے؟ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے پاپا، اس کے بیٹے نے بے حد معصومیت سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹے، میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا۔ ہاں میں پیتا ہوں شراب بیٹے، اس کا سر جھک گیا، شرمندگی کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ لیکن تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ مما نے بتائی تھی، اور میں نے مما سے کہہ دیا تھا کہ میرے پاپا شراب پیتے ہیں تو شراب بری چیز نہیں ہوگی۔ مما کہنے لگی شراب تو ہوتی ہی بری ہے۔ عثمان کا خون پھر کھولنے لگا، وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے شہناز کے سامنے اس کمزوری کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے نہیں ڈرتا لیکن بچوں کو بچانا چاہتا ہے۔ کم ضرب عورت نے وار کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مما ٹھیک کہتی ہیں بیٹا، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتا، میں نے مما سے کہہ دیا تھا کہ بڑا ہو کر میں بھی شراب پیوں گا۔ کیوں کہی تم نے یہ بات؟ وہ گھبرایا۔ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں پاپا، آپ تو ہیرو ہیں۔ عثمان کو احساس ہوا کہ بچے پر غصہ کرنا جائز نہیں، اس کا اس میں کوئی قصور نہیں، قصور تو اس کا اور شہناز کا ہے، بلکہ در حقیقت اس کا اپنا ہے۔ بیٹے، میں انسان ہوں، انسان کبھی خامیوں سے، برائیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تمہیں مجھ جیسا نہیں بننا چاہیے، ویسا بننا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ نرم لہجے میں کہتا رہا۔ اللہ کا ہر حکم سچا، اس کی ہر بات برحق۔ اللہ نے شراب کو بہت بری چیز قرار دیا ہے، حرام، گندی، غلیظ، سمجھے بیٹا؟ تو میں کوئی برا کام کروں تو وہ میرے کرنے کی وجہ سے اچھا نہیں ہو جائے گا، برا ہی رہے گا۔ ننھا نومی کچھ دیر سوچتا رہا، وہ جیسے کسی اندرونی کشمکش سے دوچار تھا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر پاپا، میں تو آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے بیٹے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہر برائی چھوڑ کر اچھا بننے کی کوشش کروں گا، اس نے بلا جھجک کہا۔ پرومس پاپا؟ نومی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پرومس مائی سن، اس نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی وقت صوبیہ چائے لے کر آ گئی، وہ بہت سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی، پھر بھی آدھی چائے سوسر میں جھلک چکی تھی۔ شاباش میری بیٹی، اس نے بچی کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے کہا۔ اس روز اسے احساس ہوا کہ اولاد کو نعمت عظمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اولاد انسان کو راہ راست پر لے آتی ہے، کم از کم وہ تو سیدھا ہو گیا تھا۔ اب یہ اس کا نصیب کہ 3 دن بعد وہ اس وعدے کی قید سے آزاد ہو گیا۔ جمعرات کے دن فہمیدہ آنٹی سعود اور محمود کے ساتھ آ گئی۔ اگلے روز حیدرآباد میں ان کے دور پڑے کے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی تھی، وہ لوگ اس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ دعوت نامہ عثمان کو بھی ملا تھا اور آنٹی اصرار کر رہی تھی کہ وہ لوگ بھی چلیں۔ شہناز نے صاف انکار کر دیا، میں تو نہیں جا سکتی ممی۔ آنٹی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، اب کچھ نہیں ہو سکتا آنٹی، آپ اپنی بیٹی کو جانتی ہیں، انکار کے بعد یہ اقرار کر لیں تو بھی انکار ہی رہتا ہے۔ لیکن بیٹے، انہوں نے فون پر بھی بہت اصرار کیا تھا تم لوگوں کے لیے۔ مجھ سے بھی کیا تھا آنٹی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں بچے میری نمائندگی کر سکتے ہیں، آپ انہیں لے جائیں۔ بچے نہیں، آپ بس ان کے بیٹے کو لے جائیں، ان کی نمائندگی کے لیے وہی بہت کافی ہے، صوبیہ کو میں نہیں بھیجوں گی۔ ٹھیک ہے، تم نومی کو تیار کر دو، آنٹی نے شہناز سے کہا۔ شہناز نے آیا کو بلا کر نعمان کا بیگ تیار کرنے کی ہدایت دی۔
نعمان بہت خوش تھا کہ وہ حیدرآباد جا رہا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ پاپا نہیں جا رہے تو وہ پھیل گیا۔ آپ بھی چلیں نا پاپا۔ سوری بیٹے، میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ جاؤ گے کیسے نہیں؟ اب تمہارا بیگ تیار ہو گیا، تمہیں جانا پڑے گا۔ شہناز نے نعمان پر آنکھیں نکالی۔ میں پاپا کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ عثمان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں قائل کر لیا۔ تم کیسے بیٹے ہو؟ کیا محبت کرتے ہو پاپا سے؟ اس نے ملامت بھرے لہجے میں کہا۔ پاپا کی بات تو مانتے نہیں۔ پاپا میں… پلیز نمی، میری خاطر چلے جاؤ۔ اچھا پاپا، جا رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اب کی چھٹیوں میں آپ ہمیں مری لے جائیں گے۔ منظور ہے۔ نومی چاہ تو رہا تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ بس اس کے لحاظ میں جا رہا ہے۔ یہ اس کی بے پناہ محبت کا ثبوت تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے لیکن آنسوؤں کی چمک تھی۔ ٹاٹا پاپا، گڈ بائے۔ جب تک کار نظر آتی رہی وہ ہاتھ ہلاتا نظر آتا رہا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ 1 گھنٹے کے بعد فون پر اطلاع ملی کہ سپر ہائی وے پر ایک بدماش ٹرالر نے آنٹی کی ننھی مونی سوزوکی کو رون ڈالا۔ صوبیہ سو چکی تھی۔ اسے آیا کے پاس چھوڑ کر وہ اس ہاسپٹل گئے جہاں سے فون آیا تھا۔ وہاں نجم انکل پہلے سے موجود تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ان کے دل بیٹھنے لگے۔ انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ بیٹے، صبر سے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ انہوں نے اسے تلقین کی لیکن ان کی اپنی آواز بکھر رہی تھی۔ وہ انہیں اسپتال کے ایک کمرے میں لے گئے۔ بیٹے، صبر سے، حوصلے سے۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے پھر کہا۔ بیڈ پر لہو لہان نعمان لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر تو شہناز بت بن کر رہ گئی۔ عثمان تیزی سے بیڈ کی طرف لپکا۔ آپ اس سے بات کریں، دیکھیں پہچانتا ہے یا نہیں، ڈاکٹر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ عثمان ڈاکٹر پر الٹ پڑا۔ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ؟ دیکھیے، اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ سوری عثمان صاحب، اللہ کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں۔ ہم جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اب دعا کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا مطلب ہے؟ عثمان سے بات پوری نہیں کی گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر نے جواب نہیں دیا لیکن جواب اس کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا۔ عثمان بے سے بیٹے کے چہرے پر جھک گیا۔ نومی کی آنکھیں بند تھی، سانس بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اور مدھم چل رہی تھی۔ نومی، نومی بیٹے دیکھو، یہ میں ہوں۔ اس نے بیٹے کو پکارا۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تیسری بار پکارنے پر نومی نے بہت زور لگا کر آنکھیں کھولی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے تکتا رہا۔ نومی بیٹے، یہ میں ہوں، تمہارا پاپا۔ نومی کے ہونٹ ہلے، آواز بہت ہلکی۔ عثمان نے اس کے ہونٹوں سے کان لگا دیے۔ پاپا، سویٹ پاپا، آئی لو یو۔ آپ بہت اچھے ہیں پاپا، آئی لو یو۔ بچہ ہانپنے لگا۔ میرے بیٹے، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میری تو پوری کائنات تم ہو، اس نے پوری سچائی سے کہا۔ نومی اب کمزور آواز میں ماما کو پکار رہا تھا۔ مما۔ عثمان نے پلٹ کر دیکھا، شہناز دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ صدمے سے شل ہو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ ضبط کرنے کی کوشش میں اس کا پورا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ شہناز، یہ تمہیں بلا رہا ہے۔ عثمان نے رندی ہوئی آواز میں اسے پکارا۔ شہناز بیڈ کے پاس آ گئی، نومی پر جھک گئی۔ نومی، یہ آ گئی تمہاری ماما، عثمان نے کہا۔ بچے کی ڈوبتی آنکھوں میں چمک سی ابھری، پھر اس کی نگاہیں دھندلا گئیں۔ مما، آپ مجھے گود میں کیوں نہیں لیتی؟ وہ 8 سالہ نومی کی نہیں، چھوٹے بچے کی آواز تھی۔ عثمان اسے پہچان سکتا تھا، یاد کر سکتا تھا۔ وہ برسوں پہلے کی نومی کی آواز تھی جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ شہناز نے بچے کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ عثمان اس پر جھکا ہوا تھا۔ آئی لو یو پاپا، نومی نے بمشکل کہا۔ اسی لمحے ہچکی آئی اور سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ یہ تو انہیں بعد میں پتہ چلا کہ آنٹی سعود اور محمود پہلے ہی جا چکے تھے۔ بوڑھے نجم الحسن نے جس وقت اسے صبر اور حوصلے کی تلقین کی تھی، اس وقت وہ خود پہاڑ جیسے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ان کی تو کائنات لٹ چکی تھی، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اس غم نے عثمان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ زندگی کا بہت مضبوط سہارا چھن گیا تھا اس سے۔ رات کو دکھ اور اذیت کے کانٹے سے چبھتے تو وہ نومی سے لپٹ کر سو جاتا تھا۔ اب وہ بستر ہی خالی ہو گیا تھا۔ سیر اس کی بہت پہلے اجڑ گئی تھی، اب بستر بھی اجڑ گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ شام آتی تو اس کا دل ہولنے لگتا۔ برسوں سے اس کا شام کا معمول تھا کہ بچوں کے ساتھ گزرتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ ہر روز اسے خوشگواری کا احساس دلاتا۔ بڑے سے بڑے دکھ اور پریشانی میں بھی یہ لمحے اسے جینے کا حوصلہ اور توانائی دیتے تھے۔
اب وہ شام کو لان میں بیٹھا تو صرف صوبیہ کی خاطر اس کے معصوم سوالات اس کا دکھ بڑھا دیتے تھے۔ اور پارٹ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول شب احتساب کا بقیہ حصہ پارٹ 13 پہ سماعت فرمائیے۔